5 لوگوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے خیال کیا ہے کہ یہ ہماری نماز قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم کچھ ایسی مسٹیک کرتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز اکارت چلی جاتی ہے، ہماری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ان عبادتوں کا اور اس نماز کا کوئی بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم وہ کون سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز رائگاں ہے اور بے فائدہ ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اور یہ ایسے کام ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے گناہ ہیں، جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام اتنے بڑے یہ گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اگر میں بات کروں، حدیث کے تعلق سے میں بات کروں اور مفہوم حدیث پاک کا پیش کروں تو یہ ہے کہ جس شخص کے والدین جو ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور دوسرا بندہ تو وہ ہے جو خود نماز پڑھنے والا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری نہ کیا کرو، بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو صحیح سے ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کہ رکوع میں گیا اور کھڑا نہیں ہو پایا تھا، فوراً سجدے میں، سجدے سے بیٹھ نہیں پایا تھا، دوبارہ سجدے میں، اور فٹافٹ کھٹاکھٹ پڑھتا ہے، تو اس بندے کی نماز ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جائی جاتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں اور اس کی نماز واپس لا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس کی نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شراب پینے والے کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ مشرک کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ چغل خور کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے یا کوئی بندہ ایسا ہے جو ان گناہوں کے کام کرتا ہے، تو ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص ہے جو دن بھر تو نمازیں پڑھتا ہے، رات بھر چوری کرتا ہے، یا رات بھر چوری کرتا ہے، دن بھر نمازیں پڑھتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں بھائی جو ہماری قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہم پڑھیں گے کیوں؟ ایسا نہیں ہے، پھر آپ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کیجئے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، برے کاموں سے۔ تو اگر ہم خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے بن جائیں تو ہماری نماز تمام گناہوں سے روک دے گی، لیکن ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز خشوع اور خضوع کے درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے، اور جب تک نماز خشوع اور خضوع کے درجے تک نہیں پہنچے گی جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف نمازیوں کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18ویں پارے میں قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ نماز کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کی چغل خوری کی، کسی کی غیبت کی، کسی کے حق کو مارا، والدین کی نافرمانی کی، تو قیامت کے دن یہ دعوے دار بن کر اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور آئیں گے اور ہم سے حق مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، اس بندے نے ہماری غیبت کی تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے غیبت کی تھی، ہم پہ ظلم کیا تھا، اور یہ ہمارا بیٹا تھا، ماں باپ کہیں گے اس نے ہماری نافرمانی کی تھی، ہماری خدمت نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں میں سے، اس بندے کی جس نے بہت زیادہ نمازیں اور نیکیاں کی تھیں، ان نیکیوں میں سے ان لوگوں کو، دعوے دار کو دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نمازیں اور ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ دعوے دار باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اتنے چھوٹے سے گناہ پر ہماری کتنی نمازیں چلی جا رہی ہیں، جتنی تو زندگی میں ہم نے پڑھی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچیں جو ہمارے نیک کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ہماری نیک کاموں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمیں ہر اس گناہ کو اور ایسے کام کو بہت جلد چھوڑ دینا چاہیے۔